الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین و علی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ 30ویں پارے کا 5واں رکوع ہے سورہ عبس۔ 30ویں پارے کا 5واں رکوع سورہ عبس۔ سورہ عبس مکی صورت ہے اور اس کا مرکزی مضمون اس چیز کو واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیاوی کر و فر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان کی قدر و قیمت ہے۔ اگر ایک سردار بہت زیادہ دولت مند ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا انکار کرتا ہے تو اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، لیکن اگر ایک غریب آدمی ایمان کی دولت رکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت قدر اور شان والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس چیز کو ایک پس منظر میں واضح کیا گیا۔ اس پس منظر یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ مکی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کو دعوت ایمان دے رہے تھے۔ وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اسی دوران رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بلند آواز سے یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی ما علمک اللہ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے آپ وہ مجھے بھی سکھائیں۔ اب ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگن تھے، قریش کو دعوت اسلام دے رہے تھے، اور بیچ میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے آ کر ام مکتوم نے آ کر رسول کریم علیہ السلام سے یہ عرض کرنی شروع کر دی۔ اگرچہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بہت مخلص صحابی ہیں اور ان کی نیت بالکل صحیح تھی، وہ سرکار کی محبت میں آپ کے پاس آئے تھے، لیکن عملی طور پر جو آپ دعوت دے رہے تھے قریش کو اس میں وہ چیز رکاوٹ بن گئی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طبع ناز پر یہ چیز گراں گزری۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو اس پس منظر میں نازل کیا۔ اچھا، یہاں پر آپ ایک بات پہ غور فرمائیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ جتنا بحث میں لے جائیں گے وہ الجھ جائیں گی، اور جتنا آپ انہیں عقل سلیم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ بالکل واضح ہوتی جائیں گی۔ مثلا کسی سے ناراض ہونے کا اظہار کرنا یہ ہمیشہ نفرت کی بنا پر نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی محبت کی بنا پر بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس نے ایک بندے کو کوئی برا بھلا کہا یا کوئی ایسی بات کی جو اس کو بہت بری لگی، اسے اس پہ غصہ آیا، یہ غصہ نفرت کی بنا پر آیا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی والدہ جو ہے وہ بیمار ہے
اس کی عمر 60-70 سال ہے، بیٹا جو ہے وہ رات کو کہیں 11 بجے 12 بجے گھر پہنچتا ہے تو وہ جاگ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو تازہ روٹی بنا کے دیتی ہوں۔ اب ممکن ہے بیٹا کبھی غصے میں کہے کہ آپ کیوں یہ روٹی پکا رہی ہیں، میں شام کی پکی روٹی کھا لیتا، یہ آپ کیوں کر رہی ہیں؟ تو ناراضگی کا اظہار یہ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ ناراضگی محبت کی ناراضگی ہے۔ یعنی آپ کا ایک دوست جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک میں جگہ سے آتا تھا تو ایک وہ جو ڈرائیور تھا نا اس کے کوئی استاد تھے، سردیوں میں بالکل جب دھند پڑی ہوتی تھی دسمبر جنوری کی راتیں، تو اس کے استاد اسے ملنے کے لیے سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے۔ اب وہ کہتا تھا کہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، آپ کس لیے آ جاتے ہیں، میں آ کے آپ کو مل لوں گا۔ یہ بھی اس سے ناراض ہونے کا اظہار کر رہا تھا، لیکن یہ ناراضگی محبت کی ناراضگی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عتاب فرمایا، اور یہ خود سرکار نے خود فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سرکار کی بارگاہ میں بعد میں حاضر ہوتے تو آپ فرماتے مرحبا مرحبا بمن آتبنی ربی فیہ، میں اس بندے کو خوش آمدید کہتا ہوں جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے عتاب فرمایا۔ لیکن یہ جو عتاب ہے یہ عتاب محبت ہے۔ علامہ کاظمی فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ دیکھیں غلطی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی تھی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ آئے تو وہ ٹھیک ہے ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ نابینے تھے، وہ کسی سے بات کرتے صورتحال معلوم کرتے پھر بات کرتے۔ اب وہ آ کر بیچ میں ہی بول پڑے کہ جی علمنی ما علمک اللہ، تو اگر عتاب کرنا تھا تو عتاب تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے انتظار نہیں کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے عتاب نبی کریم علیہ السلام پر فرمایا، اور یہ عتاب محبت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف دعوت دو، اور ایک آپ کی تعلیم کا نتیجہ تھا صحابہ کرام، اور صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا مظہر تھے، آپ کے جلووں کا اظہار صحابہ سے ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ میری دعوت پہنچانے میں اتنے مگن ہو گئے کہ آپ نے اپنے جلووں کو ہی فراموش کر دیا، آپ نے اپنے جلووں کو ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو عتاب فرمایا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ میں کمال انہماک پر ہے، اور یہ سرکار کی اللہ تعالیٰ کی رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک عجیب محبت کا اظہار ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے، وہ ایک علامہ جو روح البیان والے ہیں انہوں نے لکھا کہ عہد فاروقی میں ایک ایسا آدمی تھا جو نماز کی جماعت کراتا تھا اور بڑی کثرت کے ساتھ سورہ عبس پڑھا کرتا تھا، اس میں سورہ عبس پڑھتا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا تو سورہ عبس اتنی کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جھڑکا ہے، استغفر اللہ اعوذ باللہ۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے اس کا سر قلم کر دیا کہ تو قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جھڑکا ہے؟ یہ اندر کا کھوٹ ہے جو بندہ اس طرح جس کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور یہ عتاب بھی عتاب محبت ہے۔ اب اور غور فرمائے، پھر میں عرض کرتا ہوں اباسا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اباسا و تولا، یہ غیب کے صیغے ہیں۔
اس کے بعد یکدم تیسری آیت میں مخاطب کی ضمیر آ جائے گی، یعنی اللہ آباسا کا معنی ہوتا ہے ماتھے پر بل پڑ جانا، یہ جس کو آپ کہتے ہیں چی بجبی ہونا، بجبی ماتھے پر، جبین ماتھا، یعنی بندہ کسی چیز پر جب ناگواری کا اظہار کرتا ہے اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، یا اس پر کوئی سخت مرحلہ آتا ہے اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جبین پہ بل بھی نہ آیا گواہ کے دونوں جہاں، جو تو چھنا تو میں اپنی شکست مان گیا، یہ ہے جبین پہ بل آنا۔ اب اللہ پاک نے مخاطب کا صیغہ استعمال نہیں کیا، یہ بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آداب سکھائے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابستا وتولیتا ان جاءک الاعمی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ غیب کا صیغہ استعمال کیا۔ لفظی معنی ہے اباسا، اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، وہ چی بجبی ہوا، لفظی معنی کر رہا ہوں، وتولا، اور اس نے منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، ان کے جاءہ آیا اس کے پاس، الاعمی ایک نابینا، یعنی وہ چی بجبی ہوئے، انہوں نے رخ پھیر لیا اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آدمی آیا۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک بندہ نابینا ہو، اسے کوئی بندہ کہے کہ تو اندھا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا تذکرہ یہاں الاعمی کے ساتھ کیا۔ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی طرف سے ایک معذرت کا انداز، یعنی ان کی طرف سے ایک چیز کی وضاحت کی گئی کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے آ کر یہ بات کرنے لگے کہ یہ نابینے ہیں، انہیں نظر نہیں آیا، ورنہ یہ بات کبھی نہ کرتے۔ ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، وما یدریک، اور اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانیں، یعنی ادراک میں بارہا کہتا رہتا ہوں، یہ ہوتا ہے اپنے ظن و تخمین سے کسی چیز کو جاننا، علم اور چیز ہے، یہ درایت اور چیز ہوتی ہے، یہاں پر درایت کی نفی ہے۔ وما یدریک، اور آپ کیا جانیں، آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید وہ آپ کا غلام، اس کا تزکیہ اور ہو جاتا، شاید اس کا دل اور پاک ہو جاتا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اصل جو ڈانٹ ہے وہ منکرین کی طرف ہے، قریش کی طرف، جو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، شاید اسلام ہمارا محتاج ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اسلوب اختیار کر کے ان پر یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سرکش سرداروں کی قدر نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں غریب نابینے عبداللہ ابن ام مکتوم کی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس اسلوب سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے مرتبہ کو ان پر واضح کرنا چاہتا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کیا جانیں کہ شاید وہ اور پاک ہو جاتا، اور یذکرو، یا وہ اور نصیحت پکڑتا، فتنفعہ الذکر، نفع فائدہ دینا، اور اسے فائدہ دیتی تذکیر، یاد دہانی۔ یعنی یہ تو سرکش لوگ ہیں، یہ تو ماننا چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام کو ہماری کتنی ضرورت ہے، یہ تو طالب ہی نہیں ہے ہدایت کے۔ اور وہ جو آپ کا غلام ہدایت کا طالب بن کے آپ کے پاس آیا تھا، آپ اگر اس پہ توجہ مبذول فرماتے ان کو چھوڑ کر، تو شاید اس کو اور دل کا تزکیہ مل جاتا، اسے آپ کی نصیحت اور زیادہ فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، پس من استغنا، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے، جو یعنی اپنے آپ کو لا تعلق سمجھتا ہے دین سے، بے نیازی اختیار کرتا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى،
پس آپ اسی کے لیے ساری کاوش کر رہے ہیں، آپ اپنی تمام توجہ انہی پر لگا رہے ہیں جو منہ موڑ رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى، اور نہیں ہے آپ پر اللہ یزکا کہ وہ صاف نہ ہو، یعنی یہ جو سردار ہیں اگر یہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو گئے تھے۔ ایکچولی یہ سرداروں کو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو اس میں کوئی قصور ہمارے نبی علیہ السلام کا نہیں ہوگا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا جیسے پہنچانے کا حق تھا، اگر یہ اسلام قبول نہ کریں تو یہ قصور ان کا ہوگا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى، اور آپ پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پاک نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، پس وہ من جاءکا جو آیا آپ کے پاس، یسعی بھاگتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَى، اور حالت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ وہ آپ کے پاس بھاگتا ہوا آیا آپ کی محبت میں اور اس کا دل خشیت الہی کے نور سے منور ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے روگردانی فرما رہے ہیں۔ یعنی مراد کیا ہے؟ قریش پر، ان منکروں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ جب تمہارے بیٹھنے کے درمیان بھی ایک غریب صحابی آئے گا تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مستحق تم سرکش نہیں ہوگے، بلکہ وہ غریب صحابی ہوگا، کیونکہ وہ میرے نبی سے محبت کرنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا چراغ روشن کیا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، یقیناً انہا بے شک یہ یعنی قرآن، تذکرہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے یہ آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ نے لازمی طور پہ لوگوں کو مسلمان کرنا ہے۔ قرآن تو صرف ایک یاد دہانی ہے جو بندے کو اس کی فطرت کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے، بندے پر حقیقتوں کو واضح کرتا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، اسے قبول کرنے پر کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا، کسی کی منتیں نہیں کی جائیں گی، حق واضح کر دیا جائے گا۔ فَمَنْ شَاءَ، پس جو چاہے، ذَكَرَهُ، اس سے نصیحت پکڑ لے۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ اپنی بقا کے لیے ان سرداروں کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن محفوظ ہے بڑے معزز صحیفوں میں جو لوح محفوظ پر ہیں۔ فی صحف مکرمہ، بڑے معزز صحیفوں میں، مرفوعۃ، جو بڑے بلند ہیں، مطہرۃ، بالکل پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ صحیفے مقدس فرشتوں کے پاس محفوظ ہیں۔ یہ جو سفارہ ہے یہاں پر جو لکھنے والے یا کاتب کے معنی میں ہے، اصل میں سفارہ ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، سفارہ کسی چیز کا ظاہر ہو جانا۔ مسافر کو مسافر اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ اگلا سفر کرتا ہے اس پر اگلی منزل ظاہر ہو جاتی ہے۔ معزز ہیں کی جمع ہے، برارہ، اور وہ بڑے نیک ہیں۔ یعنی قرآن کریم ایک یاد دہانی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا ہوا ہے، اور مقدس فرشتے جو ہیں وہ اس کی حفاظت پر مقرر ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، لفظی معنی ہے قتل کر دیا گیا۔ یہ ایسا ہی جملہ ہے جیسا کسی کو کوئی بد دعا دیتے ہوئے کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے مارا جائے انسان، اور اکرمہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان سے مراد سرکش انسان ہوتا ہے، یعنی انسان مارا جائے، ما اکفرہ، وہ کتنا ناشکرہ ہے کہ اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، اپنے نبی کو بھیجا، اس کے باوجود بھی یہ تسلیم نہیں کرتا۔ من ای شیء خلقہ،
کس چیز سے؟ خلقہ، اللہ نے اسے پیدا کیا تھا. یہ غور کیوں نہیں کرتا اللہ نے مجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفۃ، اللہ نے اسے ایک نطفہ سے، خلقہ، اللہ نے اسے پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا. اندازہ ٹھہرائے سے مراد یہ ہے اللہ نے اسے پیدا کیا اور اس کو ہر چیز اسی طرح دی جس طرح ملنی چاہیے تھی. اس کے کانوں کا سائز ہو، اس کی ناک کا سائز ہو، اس کی آنکھوں کا سائز ہو، اور ہر وجود میں ہر چیز اور ہدایت کے اعتبار سے ہر چیز اللہ نے اس طرح اس کا اندازہ ٹھہرایا کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا. ثم السبیل یسرا، پھر اللہ نے پھر السبیل، راستہ، یسرہ، اسے اللہ نے آسان کر دیا. راستے سے کیا مراد ہے؟ یا تو مراد یہ ہے کہ یہ شکم مادر میں تھا، یا اللہ نے اس کی تخلیق مکمل کی اور پھر اللہ اپنے نظام کے تحت اسے دنیا میں لے آیا. اور یا اس سے مراد ہے السبیل، وہ راستہ جو بندے کو اللہ کی بارگاہ تک لے جاتا ہے. یعنی اللہ نے اسے پیدا کیا اور پھر اس پر ہدایت کے سارے راستے واضح کر دیے اور آسان کر دیے اس پر ہدایت کو پانے کے راستے. ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ، یہ انسان کی بے بسی ہے کہ نہ اس کی تخلیق اس کے ہاتھ میں ہے، یہ خود پیدا نہیں ہوتا، اسے اللہ پیدا کرتا ہے. یہ وجود کی تشکیل خود نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے. اور یہ زندگی کا سفر اپنی عقل سے طے نہیں کرتا، اللہ کے کرم سے طے کرتا ہے. یہ انسان کی بے بسی ہے. پھر فرمایا ثم اماتہ، پھر اللہ نے اسے مار دیا. یہاں بھی انسان بے بس ہے. فاقبرہ، پھر اسے قبر دے دی. اور قبر سے مراد ہے مرنے کے بعد قیامت کے دن زندہ ہونے تک اس کا وجود جس بھی حال میں رہے اور جہاں بھی رہے وہ اس کے لیے قبر ہے، وہ اس کے لیے قبر ہوگی. مثلا فرعون ہے، اس کی لاش وہ میوزیم میں پڑی ہے، تو اس کی لاش یہاں پڑی ہے نا، وہ جگہ ہی اس کے لیے قبر ہے. ایکچولی قبر جو ہے اس کا اطلاق اس قبر پر ہوتا ہے جو جس کو ہم عرف پہ قبر کہتے ہیں، لیکن وسعت میں کسی بھی انسان کا جسم جہاں بھی ہوتا ہے وہی اس کی قبر کنسیڈر ہوتا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب شاء، اللہ چاہے گا، انشرہ، اللہ اسے زندہ کر دے گا، اللہ اسے اٹھا دے گا. کلا، یقیناً، لما یقد ما امرہ، اس نے وہ کچھ نہیں کیا، ما امرہ، جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا. یعنی اتنا اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے، لیکن یہاں اللہ انسان کو اختیار دیتا ہے، وہاں یہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے. اب فرمایا اے سرکش انسان، کبھی تدبر کیا کر اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے کرم پر. جب تو تدبر کرے گا پھر تیرے اندر سے ایمان پھوٹے گا. فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس لِيَنْظُرْ، چاہیے کہ دیکھے، الانسان، انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف. اب کھانے کی طرف تو ہر بندہ دیکھتا ہے، یہ دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ تدبر سے دیکھنا مراد ہے، بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا مراد ہے. آگے اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ بندہ کبھی دیکھے اپنے کھانے کی طرف. انا سببنا الماء صبا، یہ جو کھانا اس کے سامنے پہنچتا ہے نا، اس کا سبب بارش ہے. بارش کھانا وہ فصلیں پیدا کرتی ہے، یہ بارش بندہ نہیں برساتا. انا سببنا الماء صبا، بے شک ہم نے موسلادھار پانی برسایا، موسلادھار بارش برسائی. پھر کیا؟ بارش برس گئی. کسان نے بیج زمین میں بو دیا تھا،
بارش برسی، پانی لگا اس کو، ثم شققنا الارض شقا، پھر پودا باہر آنے کے لیے زمین کو کسان نے نہیں پھاڑا تھا، بندے نے نہیں پھاڑا تھا، یہ بھی اللہ کا کام ہے، یہ بھی اللہ کا امر ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، شقا جیسا کہ پھاڑنے کا حق تھا۔ فانبتنا، پھر ہم نے اگایا، فیہا، اس میں، حبا، اناج، پھر ہم نے اناج اگا دیا، وعنبا، انگور اگا دیے، وقضبا، یہ سبزیاں اگا دی، وزیتونا، زیتون، ونخلا، کھجوریں، وحدائق غلبا، اور ہم نے گھنے باغات پیدا کر دیے، وفاکہۃ، پھل پیدا کر دیے، وابا، جانوروں کے لیے چارہ پیدا کر دیا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سامان زیست ہے تمہارے لیے بھی، ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں طرح طرح کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی۔ دیکھیں کہ کھانے کو جانور بھی کھاتا ہے، لیکن جانور کھانے میں لذت محسوس نہیں کرتا، جانور جبلت کے تحت کھاتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندے میں ذوق جمالیات بھی رکھا ہے، طرح طرح کے پھل دیکھ کے اس کے ذوق جمالیات کو بھی تسکین ملتی ہے، اور اللہ نے بندے میں کھانے کی لذت کا ایک سسٹم بھی رکھا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، مراد یہ ہے کہ ہم نے صرف تیرا پیٹ نہیں بھرنا تھا، ورنہ ایک ہی چیز ہم پیدا کر دیتے، ہم نے تیرے ذوق جمالیات کو بھی پورا کیا، اور ہم نے تیری لذت کا جو ملکہ تھا اس کو بھی پورا کر دیا، اور ہم نے طرح طرح کے پھل تیرے کھانے کے لیے اگا دیے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، لیکن مت بھول کہ تو نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، ایک دن آئے گا جب تمہیں اللہ کے حضور جانا ہوگا اور تجھے اللہ کی نعمتوں کا جواب دینا ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب وہ آ جائے گی چیخنے والی، یعنی جس کے خوف سے بندوں کی چیخیں نکل جائیں گی، قیامت، اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا بندہ اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ، اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ، اپنے بیٹوں سے، یعنی اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ بیٹا باپ کی پوچھے گا، نہ باپ بیٹے کی خبر لے گا، وہ ہر کوئی یعنی اپنی فکر میں ہوگا۔ لِكُلِّ امْرَئٍ، اس دن، لِكُلِّ، ہر ایک کے لیے، امرئن، ہر ایک انسان کے لیے، منہم، ان میں سے، یومئذ، اس دن، شانٌ، ایسا معاملہ ہوگا، یغنیہ، جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گا۔ اسے کیا خبر ہوگی اپنے بھائی کی، کیا خبر ہوگی اپنی ماں کی، ماں کو کیا خبر ہوگی بیٹے کی، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے، مسفرۃن، روشن ہوں گے، انوار الہی سے چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃن، وہ مسکرا رہے ہوں گے، مستبشرۃن، اور خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ آج رب سے ملاقات کا دن آ گیا، اور آج اللہ ہمیں اپنے کرم سے نوازے گا، وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں ووجوہ، اور کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، علیہا غبرہ، ان پر گرد و غبار پڑی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی چہرے ہوں گے کافروں کے اور اللہ کے نافرمانوں کے۔ مراد کیا ہے
کہ جس عبداللہ ابن ام مکتوم کو وہ قریش یہ کہتے تھے، سردار یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے پاس آنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں سے پسینے کی بو آتی ہے، ہم جا کے ان کے پاس بیٹھے ہیں، یہ ہماری شان کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو غریب لوگ ہیں نا، ان کے چہرے قیامت کے دن منور ہوں گے، یہ اللہ کے کرم سے خوش ہوں گے اور تمہاری سرداریاں ذلتوں کا روپ دھار لیں گی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافروں کے چہرے ہوں گے اور فاجروں کے چہرے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ التکویر، تکویر کا معنی ہے لپیٹ دینا کسی چیز کو۔ یہ امامہ سر پہ باندھتے ہیں نا، تو قور الامامہ، امامہ کی بل۔ اس سورہ پاک کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اس بات قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت کے احوال کو ذکر کیا اور پھر اس کے متعلقات کو ذکر کیا۔ یہ جو پہلے آیا تھا کہ اس دن اس طرح ہوگا، اب فرمایا اس دن کا عالم کیا ہوگا۔ اذا الشمس کورت، جب لفظی ترجمہ ہے سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، مطلب کیا ہے کہ یہ نظام شمسی ختم کر دیا جائے گا۔ جس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے نا، کہ سورج نہ جانے کتنے اربوں لاکھوں سالوں سے اس طرح چل رہا ہے اور کبھی اس میں کوئی اپنی ڈیوٹی ادا کرنے سے پیچھے نہیں رہا، جب خدا کا حکم ہوگا یہ نظام کائنات ختم ہو جائے گا۔ یہ نظام کائنات حکم الہی سے قائم ہے اور حکم الہی سے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا تھا شمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ سارا یہ سیروں کا معنی چلنا، یعنی پہاڑ جو ہیں یہ کبھی چلیں گے، کبھی بھاگیں گے، کبھی ریزہ ریزہ ہوں گے، پھر روئی کے گالوں کی طرح اٹھ جائیں گے، مختلف احوال ہیں۔ پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار جو ہے نا 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو کہتے ہیں۔ عربوں کے نزدیک اونٹوں کی بڑی اہمیت تھی اور 10 ماہ کی گابن اونٹنی کی تو بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن وہ ہوگا جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں عُطِّلَتْ آوارہ پھریں گی، یعنی لوگوں کو اپنی فکر ہوگی اور کسی کو اپنے سرمایہ کی فکر نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا، ان کا اگر کسی نے کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے، سینگ مارا ہے تو بدلہ لیا جائے گا، اس سے دیا جائے گا، پھر سب کو مٹی کر دیا جائے گا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی زندہ کرے گا، اور بالفرض شیر اور بکری ایک دوسرے سے، یعنی بکری ڈرتی ہے، بھاگتی ہے، شیر اسے کھا جاتا ہے، لیکن قیامت کی دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ شیر اور بکری اکٹھے کھڑے ہوں گے، لیکن بکری کو شیر سے خوف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کبھی تو یہ دیکھا ہے، سیلاب جب آتا ہے نا تو بندے اور سانپ اکٹھے ہوتے ہیں، سانپ کاٹتے نہیں ہیں، یعنی بندے اور سانپ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر دہشت ہوتی ہے نا، دہشت چھا جاتی ہے۔ تو قیامت کا جو منظر ہوگا، تمام جانور اکٹھے ہوں گے لیکن کسی جانور کو کسی دوسرے پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی اور کسی کو دوسرے سے خوف نہیں ہوگا۔ قیامت کا خوف اس طریقے سے چھا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ یہ جو تسجیر ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمام سمندروں کے درمیان کی رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی، تمام سمندر ایک بن جائیں گے اور پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پانیوں میں آگ لگ جائے گی، کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ پانی آگ بجھاتا ہے۔ جب نظام تلپٹ ہو جائے گا اس وقت یہی پانی
خود بڑک اٹھے گا، اللہ تعالیٰ سمندروں میں آگ لگا دے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب انسانوں کو ملا دیا جائے گا، نیک نیکوں کے ساتھ مل جائے گا، بد بدوں کے ساتھ مل جائے گا۔ جن بندوں کو دیکھیں نا، عبادات کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایک بندے کو تلاوت قرآن کا بڑا ذوق ہو، کسی کو روزوں کا بڑا ذوق ہو، کسی کو نوافل کا بڑا ذوق ہو، تو اللہ تعالیٰ اور پھر ہر بندہ اپنے ہم مزاج بندے سے مل کے خوش ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے جس کا ایک مخصوص ذوق ہے، آپ اس کے اپوزٹ بندے کے پاس لے آئیں تو وہ اس کو طبی طور پہ شرح صدر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مزاج کے بندے کو دوسرے اسی مزاج کے بندے کے ساتھ ملا دے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے سبب تجھے قتل کیا گیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو گویا وقوع قیامت پر ایک دلیل بھی دے دی کہ دو بندے ہیں تمہارے سامنے، ایک وہ ظالم باپ ہے جس نے اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا، اور دوسری وہ معصوم بچی ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اگر قیامت نہ آئی پھر تو ظالم اور مظلوم برابر ہو گئے۔ اللہ کے نظام میں یہ اندھیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بچی پہ ہونے والا ظلم بتاتا ہے کہ قیامت آئے گی اور قیامت آنی چاہیے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچی سے پوچھے گا تجھے کس گناہ کے سبب مارا گیا، اس کے قاتل سے نہیں پوچھے گا تو نے کیوں قتل کیا تھا، کیونکہ وہ اس قدر اللہ تعالیٰ ان سے غضب کا اظہار فرمائے گا کہ گویا ان سے بات کرنا بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں فرمائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، نامہ اعمال بندے کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی، جیسے بکری کی کھال ادھیڑ دیتے ہیں نا، مراد یہ ہے آسمان کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی اس طرح ذرہ نوازی فرمائے گا کہ انہیں چل کے جنت میں نہیں جانا پڑے گا، بلکہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، احوال قیامت کو بیان کرنے کے بعد جان لے گا نفسن، ہر آدمی، ما احضرت، اس نے کیا چیز آگے بھیجی تھی۔ ہر بندے کا عمل اس کے سامنے آ جائے گا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ اب اللہ پاک نے نظام کائنات سے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، فرمایا فلا اقسم، لا تاکید کے لیے میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس، خانس کی جمع ہے، لفظی معنی ہے چھپ جانے والا، ان ستاروں کی جو چھپ جاتے ہیں، الجوار جاریتن، چلنے والے، الکنس کانس کی جمع ہے، ظاہر ہوتے ہیں، اور ان ستاروں کی قسم جو چھپ جاتے ہیں ظاہر ہونے والے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ پلٹتی ہے۔ اچھا، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں پر تمام ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے، گویا دن کو وہ نظر نہیں آتے، گویا کہ وہ چھپ گئے، رات کو وہ نظر آتے ہیں، چلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ستاروں کے نظام سے اپنی قدرت کو بندوں پر واضح کر رہا ہے کہ جس رب نے یہ ستاروں کا نظام قائم کیا ہے، اور پھر کیا، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ پلٹے، یعنی جب رات کا سپیدہ اسحار طلوع ہوتا ہے، جب رات پلٹ کے دن کی طرف جاتی ہے، اس وقت کی قسم۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ انہ لقول رسول کریم،
یعنی صبح میں خو کا مرجع قرآن ہے، اور نزول قرآن میں ایک مناسبت یہ ہے کہ جیسے رات کی تاریکی کے بعد اللہ تعالیٰ صبح کا سفیدہ ظاہر کر دیتا ہے، اس طرح کفر و ظلم کی تاریکی کے بعد اب اللہ نے قرآن کا چراغ روشن کر دیا ہے اور قرآن کا سورج روشن کر دیا ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، انہو بے شک یہ یعنی قرآن، لقول لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً بات ہے رسول قاصد کی، کریم بڑا معزز، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ بڑے معزز رسول کا قول ہے۔ اب اس پہ غور فرمائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، نص ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کچھ جاہل قسم کے اپنے آپ کو صوفی کہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ روٹین میں بات کرتے تھے نا، روٹین میں، تو وہ حدیث بنتی تھی، اور جب آپ وجد کے عالم میں بولتے تھے تو یہ قرآن بنتا تھا، اور وہ ایسی چیزوں سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کسی خاص کیفیت کی بات ہے، یہ قول کرنا کفر ہے، یہ قول اسلام کے منافی ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے جبریل امین، قول سے مراد ہے کہ جبریل امین اللہ کا کلام لے کر رسول کریم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، یعنی درمیانی واسطہ کے اعتبار سے اسے جبریل کا قول کہا گیا ہے، ورنہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مراد کیا ہے کہ جو قرآن مجید ہے، اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی فرشتہ لے کے آیا، راستے میں کوئی شیاطین پڑ گئے، نہیں، قرآن کریم یعنی سرکار تک پہنچانے کی نسبت سے جبریل امین لے کے آئے ہیں، اور بڑا معزز فرشتہ لے کے آیا ہے، ذی قوت، جو بڑی قوت والا ہے، عند ذل عرش، عرش والے کے پاس، مکین، بڑا معزز ہے، یعنی یہ قرآن وہ فرشتہ لے کے آیا جو عرش والے رب کے پاس بڑا جس کا مقام ہے اور بڑا جس کا مرتبہ ہے، مطاعن، اس کی بات مانی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس کی بات مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، سم امین، وہاں وہ امانت دار ہے، یعنی جبریل امین جو ہے وہ کوئی امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت دار ہیں۔ اب فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور اے لوگو تمہارے ساتھی، تو صاحب کہتے ہیں لمبی عمر کا ساتھی، یعنی اگر بندہ کہیں جا رہا ہے، راستے میں ساتھ سیٹ پر دوسرا بندہ بیٹھ گیا، اس سے بندوں کی گپ شپ ہو گئی، آگے جا کے وہ اپنی منزل پہ، اس کو صاحب نہیں کہتے۔ صاحب کہتے ہیں اس کو جس کے ساتھ بندے نے لمبا وقت گزارا ہو، اور تب بندے کا اندر کھل جاتا ہے دوسرے بندے پر۔ تو یہاں پر صاحب کہا گیا کہ یہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ 40 سال تمہارے اندر گزار چکے ہیں، اور تم جانتے ہو وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے یہ صاحب مجنون نہیں ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور تحقیق اس نے اسے دیکھا، یعنی صاحب نے کس کو دیکھا؟ یہ جس کا ذکر پہلے تھا، رسول کریم کو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل کو بالافق۔ یہ معراج کا ذکر نہیں ہے، یہ معراج کا تذکرہ نہیں ہے، یہ جب جبریل امین کو اصلی حالت میں سرکار نے دیکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے، اور اس کے پروں نے مشرق و مغرب کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تو یہاں پر وہ چیز مراد ہے، اور مراد یہ اس سے یہ ہے کہ یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے، اور انہوں نے اس رسول امین کو دیکھا افق مبین پر۔ اور پھر کیا؟
وما ہوا علی الغیب بدانین، دنین کا معنی ہے بخیل، کہ یہ جو رسول ہے نا میرے، یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا، ہوتا ہے نا بندہ اپنے نسخے چھپا کے رکھتا ہے. ایک بندے کے پاس کوئی گر ہوتا ہے نا ایک فن میں، وہ کوشش کرتا ہے چھپائے، دوسرے کو بتائے نہیں. کئی حکیم اپنے نسخے لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں. یہ ایک نفسیاتی مرض ہوتا ہے بندوں کا. اور اس طرح علمی میدان میں بہت سے ایسے راز ہوتے ہیں جو کسی کو نہیں بتائے جاتے. بس اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے رسول ہیں یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں. جو کچھ اللہ انہیں بتاتا ہے وہ تم پر اس کو بیان فرما دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں. مطلب کیا ہے؟ بتا دیتے ہیں. اگر غیب جانتے ہی نہیں تھے تو بتاتے کیا تھے؟ اگر جانتے ہی نہیں تھے، یعنی جس بندے نے یہ کہا، میں مسلکی جھگڑوں سے یعنی چھوڑ کے میں بات کرتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس بندے نے یہ کہا کہ جی غیب جو ہے نا وہ تو اللہ صاحب کی ہی شان ہے، اس کا الفاظ ہیں جی، وہ تو اللہ صاحب کی ہی شان ہے. حالانکہ اللہ کو صاحب نہیں کہنا چاہیے، صاحب بندوں کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. کہ وہ جب چاہے غیب معلوم کر لے. نبی کو غیب کی کیا خبر؟ او بھائی اللہ جب چاہے معلوم نہیں کرتا، اللہ ہر وقت جانتا ہے. اللہ ہر وقت جانتا ہے. اور رسول کو غیب کی کیا خبر؟ او بھائی اگر عالم غیب کی رسول کو خبر ہی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ پھر رسالت کا مطلب کیا ہے؟ پھر رسالت کا مقصد کیا ہے؟ رسالت کا تو مقصد اولی ہی لوگوں کو غیب کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، اور بتائے گا وہی جس کو وہ جانتا ہے، جو اس کے علم میں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدانین، اور میرے رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ جو قرآن ہے یہ کسی مردود شیطان کی بات بھی نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے لوگو تم کدھر جا رہے ہو؟ قرآن کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ، یہ نہیں ہے مگر یاد دہانی. ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی، کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرانا. قرآن کو کتاب ذکر اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، بندہ ماحول، معاشرہ، سوسائٹی، غلط تعلیم کی وجہ سے اس فطرت کو بھول جاتا ہے، تو قرآن کریم اسے بھولی ہوئی فطرت یاد دلاتا ہے. قرآن کی جو دعوت ہے یہ خارج سے ٹھونسی نہیں جاتی بندے پر، بلکہ بندے کی فطرت کو بیدار کیا جاتا ہے. تو یہ قرآن ذکر ہے، یاد دہانی ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن شاء، واسطے اس کے جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم، کہ وہ سیدھے راستے پر چلے. یعنی قرآن یاد دہانی ہے، قرآن ذکر ہے، لیکن ہدایت کسے ملے گی؟ جو صراط مستقیم کا طالب ہوگا. لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہے گا سیدھے راستے پر چلنا. اب فرمایا وما تشاؤون، اور تم نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ اگر بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ بندہ برا کام کر کے مجرم کیوں بن جاتا ہے اور اچھا کام کر کے باعث مدح کیوں بن جاتا ہے؟ ظاہر بندے کے پاس اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے نا. آپ ایک بندے کی ٹانگیں باندھ دیں، اس کے ہاتھ باندھ کے زمین میں پھینک دیں، پھر آپ اسے کہیں تو میرے استقبال کے لیے اٹھا کیوں نہیں، تو زیادتی نہیں ہے؟ جب آپ نے اس کو اختیار نہیں دیا تو وہ کیسے آپ کا استقبال کرے گا جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو کوئی اختیار دیا ہے تو بندے کی مدح کی جاتی ہے نا. تو یہ چیزیں اس کو واضح کرتی ہیں. یہ جو جملہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. مطلب کیا ہے
کہ تم جب صراط مستقیم کے طالب بنو گے، طلب کرو گے اللہ سے، پھر اللہ تم پر اپنی ہدایت کا نور برسا دے گا۔ اور کوئی بندہ جو ہدایت پا لے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ذہین تھا اور میں نے حق کو پا لیا، وہ یہ سمجھے کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم فرما دیا ہے، میرے خدا نے میری ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور حق یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے جو بندہ کسی سیدھے راستے پر چلتا ہے، ورنہ بندے کا عمل کچھ نہیں کر سکتا اگر میرے رب کا کرم بندے کی دستگیری نہ فرمائے۔ تو یہاں پر اگر آپ دوسری آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو اشتباہ ہوگا، پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بندہ ہے ہی کچھ نہیں، اللہ چاہتا ہے تو بندہ چاہتا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر اس سے پہلی آیت کو دیکھیں گے، لمن شاء منکم ان یستقیم، یستقیم کا فاعل بندہ ہے، شاء کا فاعل بندہ ہے کہ جو بندہ چاہے گا وہ ہدایت پائے گا۔ مطلب کیا ہوگا کہ جو بندہ اپنی طرف سے طلب کرے گا پھر اللہ اس کی ہدایت کا ارادہ فرمائے گا، فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ تو دونوں آیات اس اشتباہ کو ختم کر دیتی ہیں۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب فرما، للہیت کی دولت نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ یا اکرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں زندگی کے قدم قدم پر قرآنی احکامات کے مطابق چلنے والا بنا دے۔ میرے مالک جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں یہاں تشریف لاتے ہیں، میرے مالک سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما، سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی سعادتیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جمی مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے، بالخصوص حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک صاحب کو جزائے خیر دے دیا، اپنے وقت دیا، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے